أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين مار الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المكرمين المنتجبين المطهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء. بہت سارے ہمارے سننے والوں نے اور دوستوں نے ہم سے گزارش کی اور یہ فرمائش کی کہ ہم مناجات شعبانیہ کے بارے میں ہمیں کچھ فرمائیے. حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ السلام علیہ وہ گورباچوف کو شیعہ ایسیٹس میں سے ایک ایسیٹ جو افتخار کرتے ہیں ان پر کہتے ہیں گورباچوف آپ مناجات شعبانیہ پڑھیں کہ ہمارے پاس مناجات شعبانیہ ہیں. تو آیت اللہ العظمیٰ استاد عزیز جوادی آمنی حفظہ اللہ وہ ان کی سرپرستی میں وفد گیا اور مناجات شعبانیہ کا ایسٹ لے کے گئے وہاں. جب میں مناجات کرنے آ جاؤں میں آپ کے ساتھ نجوا کرنا چاہتا ہوں. نجوا کیا کہا ہم نے؟ دو شے کے درمیان رازدارانہ گفتگو. نجوا کس کو بولتے ہیں؟ کانا پھوسی ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے ادھر آئیے میں کام میں آپ کو بتاتا ہوں. کیا بتا کام میں کیوں بتانا ہے؟ ایک راز ہے دوسرا نہ سن پائے مخفی ہو. ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں نجوا. یہ ان مناجات میں سے جو کسی ایک امام کے ساتھ مربوط نہیں ہے. ہمارے 14 معصومینوں کے ساتھ منسوب ہے. 14 نے پڑھی ہے اور پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں پڑھنے کی تلقین بھی کی ہے. یہ مناجات خمسہ عشر کس کے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام کی. تو یہ مناجات ایک امام کے نہیں ہے یہ 14 معصومین کے. اما بعد فقد قال المعصومین من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم في مناجاتهم اللهم صل على محمد وآل محمد واسم دعائي إذا دعوتك واسم ندائي إذا ناديتك واقبل علي إذا ناجيتك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مناجات الشریف شعبانیہ ہمارا موضوع رہا ہے اور اس کی شروعات ہم نے کی اور مقدمے میں بیان کیا کہ یہ مناجات 3 قسم کے ہیں. ایک بندے کا خدا کے ساتھ اور بندے کا بندے کے ساتھ اور خدا کا بندے کے ساتھ. یہ 3 قسم کے ان کو تفصیل کے ذریعے ہم نے عرض کیا تفصیل کے ساتھ. اور خود مناجات پر جو لمبی بحث ہے وہ خود مناجات خمسہ عشر کے موضوع پر ہمارا الگ سے اس میں بحث ہے. وہاں پر اس پہ رجوع کیا جا سکتا ہے. اور یہاں ہم مناجات شعبانیہ کی بحث کر رہے ہیں کہ یہ ایسے مناجات ہیں جو 14 معصومین سے منسوب ہے علیہ السلام. ہر ایک نے مناجات کیے اور بہت عظیم مناجات ہے. اور آغا شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جب انسان حالات معنوی پیدا کرے صحیح تو اس وقت پڑھنا چاہیے. غنیمت ہے. ہاں اس کا مطلب کہ حالات نہ ہو تو مناجات کے تقاضے نہیں ہوں گے. کبھی ہوتا ہے حال انسان کو تو اس حال کا فائدہ اٹھائے اور مناجات کے توسل سے خدا سے اپنا قرب مانگے. ہاں تو یہ جو ہمارے پاس مناجات خمسہ عشر مناجات شعبانیہ جو ہے آپ کو معلوم چاہے ہر مناجات ہر دعا میں کوئی نہ کوئی خاص اس میں ایک خاصیت ہوتی ہے. اس میں کوئی خاص یا خاصیتیں ہوتی ہے خاصیت ہوتی ہے. تو مناجات شعبانیہ میں بھی اپنی خاصیت موجود ہے جن کو مد نظر رکھتا ہے مناجات کرنے والا اور جناب علی جن کو وہ زبان سے اظہار کرتا ہے ان خاصیتوں کو زبان سے اظہار کرتا ہے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بعض مناجات میں ہمارے پاس یا دعاؤں میں ہمارے پاس توحید کا ذکر ہے توحید کے تقاضے ہیں. ان کو مناجات ان دعاؤں میں یا مناجات میں ذکر کیا جاتا ہے تاکہ مناجات کرنے والا
ان چیزوں کو حاصل کرے. بہت مہم ہے کہ انسان سمجھے کون سی کیا دعا کس لیے ہے اور کس طرح کرنی ہے, اس میں کیا ہے اور مجھے کیا چاہیے, کس پہ زیادہ سٹریس دینا ہے اور کیا ملنی چاہیے. یہ بہت معرفت مناجات و دعا بہت لازم ہے. چاہے آپ کو معلوم دوائیاں پورا سٹور میں جائیں, میڈیکل سٹور میں ساری دوائیں پڑی ہے, کیا لوگی, فقط یہ کہ یہاں دوائیں پڑی میں اٹھا کے کھا لوں, یہ تو کافی نہیں ہے نا, ہاں, بلکہ الٹی بھی ہو جائے گی. آپ کو معرفت ہونی چاہیے دوائی ہے کیا, کتنی ہے اور کس قسم کی ہے اور کس خاصیت کی ہے, کس ڈوز کی ہے, کس انٹینسٹی کی ہے, مضر ہے مفید ہے, یہ سب معلوم ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام, اس میں تقاضے جو ہے توحید کے تقاضے, توحید کے لیے آپ خدا سے اس دعا کو وسیلہ بنائیں. اور بہت سارے اور ہماری دعا ہے, جو دعائے عرفہ امام حسین یا صحیفہ سجادیہ کی بہت ساری دعائیں ہیں جو توحید کے تقاضوں کو پر مشتمل ہے, اور بندہ ان کو لے کے خدا سے اپنے توحیدی مراحل مانگے. صحیح ہے نا. اور دوسرا ہے جو بعض دعا میں انسان اپنی پستی اور عاجزی اور نہ ہونا, پوچھ ہونا, ہیچ ہونا, کچھ نہیں ہونا, اس کو اظہار کرتا ہے بعض دعاؤں میں, اور یہ انسان کی حالت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, اور انسان اپنے حالات محتاجی کو خدا کے سامنے رکھتا ہے. ٹھیک ہے, میں کچھ نہیں ہوں, فقیری ہے اور اپنی پستی ہے, ان کو دور کرے. تو اپنے حاجات, بہت سارے حاجات ہیں, جیسے مناجات ہمارے پاس, اس نے دیکھیے مناجات سے مناجات شاکین ہے, اپنے نفس سے شکایت کرتا خدا سے. ٹھیک ہے, صفات رذیلہ سے مجھے دور کرو, اور مجھے صفات کمالیہ سے خداوند بہرہ مند کر دے. ٹھیک, مناجات خائفین ہے, کوئی خوف سے گناہ سے خوف ہے رکھتا, کوئی نہ مقام رب سے خائف ہے. تو اس کو دونوں کو وہاں غذا مل جائے گی اور خدا سے متوسل ہو جائے گا. یا مناجات راجین ہے, امید رکھنے والوں کی, مناجات راغبین, خدا سے رغبت رکھنے والوں, خدا کے پاس سب کچھ ہے, ابھی عرض کرتا ہوں. اور مناجات مفتقرین, کسی کو کوئی فقیر ہے اللہ, حاجت خدا ہے, خدا کی کمالات کو حاصل کرنے کی. یہ سارے اسپیکٹ اور زاویے حضرت امام سجاد و دوسرے ائمہ علیہ السلام نے اپنے دعا و مناجات میں ذکر کی. ان کی معرفت ہونی چاہیے انسان کو. تو بعض دعاؤں میں بندہ اپنے صفات رذیلہ کو تقاضا بناتا, خدا مجھے چھٹکارا دے دے ان صفات رذیلہ سے, اور صفات حمیدہ نیک اور اچھے صفات سے مجھے متبحر کر دے, مزین کر دے. ایسے آپ کو التماس کرتا خدا سے, جیسے دعائے مکارم اخلاق, اس طرح کا دعا ہے. اور یا دعائے جو 8واں دعائے اس صحیفہ کامل سجادیہ کا ہے. مناجات زاہدین ہے, مناجات معتصمین ہے, اب تفصیل سے تو بیان اشارہ کر رہا ہوں. مناجات ذاکرین ہے, مناجات عارفین ہے, مناجات محبین ہے, مناجات مریدین ہے, اور مناجات شاکرین ہے, جن سے آپ صفات کمالیہ خدا سے طلب کرو گے اور صفات رذیلہ کو دور کرنے کی التماس خدا سے کرو گے. اب یہ تو رہا کلاً مناجات و دعاؤں میں کیا کیا چیزیں خصوصیات رکھی ہوئی ہے, اور مناجات شعبانیہ میں کیا خصوصیات ہے. ہمارا موضوع یہاں ہے. تو مناجات شعبانیہ میں آپ کو اس میں جذبہ معنوی کا وجود ہے. تو جس کو چاہے جذبہ الہی, خدا اس کو جذب کرے میگنیٹ کی طرح, ٹھیک ہے, مجذوب الہی بنے, تو مناجات شعبانیہ اس کے لیے بہت مفید ہے. اور اس میں عبارات اور مطالب خصوص ہے جو ہم بحث کریں گے. وہ ایک انسان کے لیے ایک خدا کی خاص بندے کے لیے بہت مفید ہے, خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. اور ایک اور پوائنٹ اس میں ہے کہ ایک ہی حالت نہیں ہے, انسان کی کتنے حالات ہیں, بہت سارے حالات ہیں. ان مختلف شعونات کا لحاظ ہے مناجات شعبانیہ میں, تو اکثر لوگوں کو سوٹ کرتی ہے.
تو یہ انسان اپنا حال بیان کر کے خدا کی بارگاہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کرے خدا کے سامنے. چوتھا ہے کہ خاکساری اور انکساری اس میں ہے، اس مناجات میں خاکساری اور انکساری ہے، اور کہ میں کچھ نہیں ہوں اور مخلوق کچھ بھی نہیں ہے. اس کا اظہار ایک عصمت والی زبان میں بھرپور انداز سے اس میں کیا گیا. پانچواں جو اس میں نقطہ ہے وہ ہے ان کمالات کو حاصل کرنے کا طریقہ جو کمالات خدا میں ہے اور وہ انسان کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے. دیکھیں ہمارے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑے رہیں، لیکن اس مناجات شعبانیہ میں بعض ایسے کمالات کی طرف توجہ ہے، توسل ہے، جن سے انسان کیا ہمیشہ خدا کے ساتھ جڑا رہے گا، اور اسی حالت میں اپنی ذات کی طرف توجہ کر کے ان کمالات کو اپنے سے نفی کرے گا اور خدا سے مانگے گا. اور چھٹا پوائنٹ جو بہت اچھا پوائنٹ ہے اس میں وہ ہے مناجات شعبانیہ میں کہ خداوندہ مجھے ایسی حالت عطا کر جو انسان کے لیے عظیم ترین رتبہ ہے، اس کے بعد کوئی رتبہ ہے ہی نہیں. وہ چیز اگر انسان کو مل جائے انسان کی اور تڑپ نہیں رہے گی. عزت الہی مجھے عطا کر، عزت الہی مجھے اس کی بہجت اور خوشی سے مجھے سرشار کر دے کہ مجھے تمہاری عزت جب مل جائے تو ناقابل شکست بنے گا. کوئی بھی اس کو قدرت ہرائے گی نہیں. گناہ کی غفلت کی اور جہالت کی، ہوس کی اور نفسی پریشانیاں کوئی اس کو اپنے انڈر میں نہیں کر سکتا. ادھر سے خدا کے ساتھ جڑ کے تمام عزت الہی اور کبریائی کا وہ مشاہدے کے طور پر اس کا لذت لی جائے گا. تو یہ کچھ اہمیت تھی کس کی؟ مناجات شعبانیہ. تو اس کا آغاز جو ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سارے ہمارے پاس جو دعا اور مناجات ہے سب کا آغاز صلوات سے نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد سب کا نہیں ہے. عموماً اللہم یا الہی یا ربی یا الہی یا اللہم اس سے. لیکن بعض دعاؤں کا آغاز اللہم صلی علی محمد و آل. یہ مناجات ان میں سے ہے جس کا آغاز اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے ہے. تو کس میں نمونے کے طور پہ عرض کروں گا کس مناجات کس دعا میں کس سے آغاز ہوا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل. ایک ہے ہمارے پاس دعائے ہر روز ماہ شعبان زوال کے وقت، ظہر کے وقت. آپ کو یاد ہوگا آپ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد، آغازی کرتے صلی علی محمد و آل محمد شجرت النبوہ و موضع رسالہ و مختلف الملائکہ و معدن علم و اہل بیت الوحی. جب ایک مطلب ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ مطلب شروع ہونے سے پہلے پھر صلوات آتی ہے. جب وہ مطلب ختم ہوا تیسرا مطلب شروع ہو جائے اسے شروع میں پھر صلوات ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دعائے مکارم اخلاق ہے. دعائے مکارم اخلاق امام سجاد علیہ السلام کا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بلغ بی ایمانی اکمل الایمان وجعل یقینی افضل الیقین وانتہ بنیتی الی احسن النیات و بعملی الی احسن الاعمال. ان کے معنی اور شرح تو دعائے مکارم اخلاق انشاءاللہ ہم شروع کیے ہیں تو اس میں شرح آ جائے گی. تو امام سجاد علیہ السلام کی دعا والدین کے حق میں اس میں بھی صلوات سے شروع ہوا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبدک و رسولک و اہل بیتہ الطاہرین وخصوصم بافضل صلواتک و رحمتک و برکاتک. و ہر مطلب پر وہاں کیا ہے؟ ذکر صلوات. ٹھیک ہے. ایک اور ہے مغفرت کی دعا امام سجاد علیہ السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد سيرنا إلى محبوبك من التوبة وأزلنا عن مكروهك من الإصرار. یہ دعا جو ہے اس میں بھی ہر مطلب ختم ہونے کے بعد صلوات ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور ایک اور دعا امام کی ہے دعائے طلب عافیت کی دعا ہے. تو اس میں حضرت فرماتے اللہم صلی علی محمد وآل محمد والبسنی عافیتک. اور اس میں اسی طرح مطالب حضرت نے بتائے ہر مطلب کا آغاز صلوات سے. بھائی آپ نے سنا ہوگا یہ جو مناجات شعبانیہ کس سے شروع ہوئی؟ صلوات سے. صلوات سے شروع ہونا کیا معنی ہے؟ کیوں صلوات سے شروع؟ ہاں روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں کہ جو بھی دعا جو کچھ مانگو ٹھیک ہے تو وہ صلوات سے قبول ہوتی. آپ دعا مانگو گے دعا سے پہلے صلوات پڑھو تو وہ دعا قبول. خدا کہتا ہے کہ تبارک تعالیٰ مجھے حیا ہے کہ میں تو صلوات حتم قبول کرنی ہے تو صلوات کے ساتھ بعد جو چیز اس کو نہ لوں اور صلوات کو لے لوں اس لیے اس کی خاطر اس کو بھی لے لیتا ہوں. بعض جو ہمارے بزرگان سے سنا ہے کہ پہلے بھی صلوات لے لو اور بیچ میں اپنا مطلب بتاؤ اور آخر میں بھی صلوات بھیجو. خدا 2 صلوات کو لے گا بیچ میں نہیں لے گا، یہ ممکن یہ ہے ہی نہیں. تو اس وجہ سے کہا کہ جس کی صلات نہ ہو اس کی نماز نہیں ہے. جس صلوات بر محمد آل محمد نہ ہو اس کی نماز قبول نہیں. صلوات حتماً قبول ہے اور صلوات سے گناہ چھٹ جاتے ہیں. قبول کہ یہ بھی معنی ہے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ گناہوں کی وجہ سے. اور صلوات جب پڑھتے گناہ چھٹ جاتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے. ایک ہی مطلب ایک ہی کی خصوصی عنایت صلوات کی ہے کہ وہ اس کو لے جاتی ہے، گناہوں کو دھو دیتی ہے، چھڑوا دیتی ہے اور اس مطلب کو اس حاجت کو خدا کے پاس لے جاتی. دونوں چیزیں دونوں خاصیتیں اس میں. اور اب صلوات کے معنی کیا ہے؟ رحمت خاص خدا کی. وہ رحمت جو مقام نورانیت میں محمد آل محمد کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس کے بدولت خدا تبارک تعالیٰ اس بندے کی جو حاجت ہے وہ پوری کر لیتا ہے. یعنی مقام نورانیت سے رحمت نازل ہوتی ہے جو شامل حال ہو جاتی ہے اس دعا کرنے والے کے ساتھ. تو وہ جو مانگ رہا ہے تو اس کے لیے اب اوبسٹیکل اور معنی اور رکاوٹ نہیں رہتی تو وہ دعا قبول ہو جاتی اس نور کی وجہ سے. وہ نور کو نازل کرتا ہے مقام نورانی محمد آل محمد باذن پروردگار اللہ تبارک و تعالی. تو اس وجہ سے وہ شامل ہو آرزویں کامل ہو جاتی ہے. اور اصول کافی میں ایسے مطالب ہے حدیث نمبر جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1 2 اور 10 میں یہ مطالب ہے. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا دعائیں ہمیشہ قبول ہے. دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دعائیں قبول نہیں ہے اگر ان کے ساتھ جوڑ دو گے صلوات محمد و آل محمد وہ قبول ہمیشہ ہے ہمیشہ. اور خدا کی رحمت جو ہے رحمت کامل محمد و آل محمد ہے جس کی وجہ سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے. تو خدا آپ کو معلوم ہے ہم ان کے مالک کہ انتم والرحمت الموصولہ تم وہ رحمت ہو جو خدا تک پہنچتی ہے. تو اب ہم مطلب وہاں کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد خود علیہ السلام کیوں دعا امام سجاد کیوں اپنے سے ہی توسل کریں گے؟ اللہم صلی علی محمد وہ کون؟ محمد و آل محمد خود امام سجاد ہے تو اپنے کو ہی وسیلہ کیوں بنا رہے؟ ہاں میں نے کہا خدا جہاں سے قبول کرتا ہے وہ نور مطلق ہے جو خدا سے نازل ہوتا نکلتا. اول ما صدر اول ما
खलक़ या सदर नूरी, नूर रसूलुल्लाह पहले चीज़ है जो खुदा से निकली है। उसी नूर से फिर मखलूक़ात, उनके हाजात, उनका ऊपर जाना, उनके कमाला देना, उसी से, उसी का काम है, उसी के ज़रिए है। वहीं से मोहम्मद और आले मोहम्मद अपने मुकाम को तनाज़ुल दिया, नीचे लेके आए, रूह और बदन के साथ दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अस्माए इलाही नहीं है, ये मिस्ताक है इसकी, उसकी रिफ्लेक्शन जो है नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। और मोहम्मद और आले मोहम्मद जब कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले, ये वो मोहम्मद और आले मोहम्मद जो ज़मीन पर है, जिनके पास रूह है। ये रूह बहुत नीचे वाली सतह पर है, ये अपने ही नूर से क्या करती है, कनेक्शन करती है और खुदा की ज़ात अक़दस तक तवस्सुल करके अपने ही नूर से खुदा से वो तमाम नेमतें तकाजा करती खुदा उन पर नाजिल कर देता है। तो इस वजह से मोहम्मद और आले मोहम्मद हमें भी अपने दामन रहमत में ले जाते हैं सलवात पढ़कर, और हमारी हाजतें पूरी करा देते हैं। आपको मालूम है कि एक आदमी आया रसूलुल्लाह के पास कि उसको कहा मैंने अपनी या रसूलुल्लाह 1/3 अपनी जो है सवाब जो है सलवात के, वो मैंने आपको आपके लिए निछावर कर दी, आपको हदिया की। तो खुद हज़रत रसूल ने कहा फिर आपको 1/3 हाजात मिल जाएंगी। फिर उसने कहा मैंने बल्कि 1 यानी 1/2 यानी हाफ अपने सवाब उसको आपके नाम कर दे। तो उसने कहा निस्फ आपकी हाजतें पूरी हो गई। तो उसने कहा मैंने पूरी की पूरी सलवात के सवाब आपको हदिया कर दी। फिर इसने कहा दुनिया व आखिरत की जितनी भी नियामतें हैं वो आपको सब मिल जाएंगी। तो हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से किससे पूछा सल्लल्लाहु अलैहि, ये पूरी की पूरी सलवात रसूलुल्लाह को देना यानी इसके क्या माना है ना। हज़रत सादिक सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया जब आप दुआ मांगोगे पहले वो सारे सवाब किसको अता करोगे, मोहम्मद आले मोहम्मद को। वो हाजतें किसके लिए हों, मोहम्मद आले मोहम्मद। तब जाके उनके सदके अपने लिए दुआ मांगो। इसका मतलब है आपने तमाम सवाब किसको दे दिए, मोहम्मद आले मोहम्मद को। तो आपको यही मालूम होगा कि सूरह रहमान में भी हर चीज़ में हम क्या कहते हैं, सिफात कमालिया से खुदा को याद करते हैं। तो वहाँ पर हम जिस तरह सिफात रहमान या रहीम को हर जगह ले आते हैं, तो यहाँ पर भी आप हर मतलब को सलवात से ही आगे बढ़ाओ। ये अच्छा तरीका खुदा ने सिखाया है। और ये इफ़ाज़े फ़यूज़ात जो है ये कहाँ से आते, फैज़ आप जो चाहते हो हम चाहते, वो क्या चाहते हैं, फैज़ इलाही कहाँ से, वो खुदा के कमालात से, सिफात से। तो वो मोहम्मद आले मोहम्मद के पास से अलैहिस्सलाम वो उसको नाजिल करते, चाहे फैज़ तकवीनी हो, तशरीह हो, चाहे फैज़ मुझे रिज़्क़ चाहिए, खाना चाहिए, बच्चा चाहिए, औलाद चाहिए, तो तकवीनी चीज़ें नेचुरल। एक आपको इल्म चाहिए, इल्म तो गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है, रिज़्क़ नहीं है, ठीक है, रिज़्क़ फिजिकल रिज़्क़ नहीं है। तो वो चीज़ें भी आपको सलवात के ज़रिए मांगोगे किसे, मोहम्मद आले मोहम्मद, ताकि वो नूर इलाही नूर मोहम्मद से उसको क्या करे, नीचे ट्रांजिट कर दे हमारे लिए इंशाअल्लाह। तो वो क्या करते हैं, अपनी खुदा मोहम्मद आले मोहम्मद जो है उनके पास वो सरचश्मा खुदावंद फरमाता है इन मिन शै इल्ला इंदना खज़ाइनु, हर चीज़ के खजाने हमारे पास, वमा नज़िल इल्ला बिक़दरिन, हम उनको नाजिल कर जितना हमें ज़रूरत होता है। तो वहाँ आप मोहम्मद आले मोहम्मद को खुश करें, राज़ी करें, उनके साथ सलवात के ज़रिए तवासुल करें। वो वहाँ से जितनी आपकी कैपेसिटी होगी उस खजाने इलाही से उसको नाजिल करके आपके शामिल हाल कर देंगे।
یہ طریقہ ہے نازل کرنے کا، کس کا؟ اس فیوزات کا. اس لیے کہا نحنو واللہ نحنو اسماء الحسنى. خدا کسے دیتا ہے؟ اسماء الہی سے دیتا. اسماء الہی کون ہے؟ ان کا ظہور محمد و آل محمد ہے. تو یہ تھا کس کا مطلب؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہر دعا کے ساتھ یا ہر فراز جو ایک ایک مطلب ہے دعا کا، وہ ہر دعا میں ہر مطلب کے ساتھ صلوات ہے، کہ وہ خاص ایک شعون رکھتا ہے اور ہر مطلب کو قبول کرانے کے لیے خاص سفارش کرنی پڑتی ہے.